تو ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کی وجوب کے لیے، جمعہ کے لزوم کے لیے چند شرطیں ہیں۔ بعض شرطیں تو ایسی ہے جن کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے علماء کے یہاں قیام جمعہ کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جن کی آبادی بہت تھوڑی معمولی سی ہے، ان دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع، کہ نہ عید کی نماز نہ جمعہ کی نماز، مگر یہ کہ مصر جامع ہو، شہر ہو، تو شہر کی نماز بھی، جمعہ کی نماز بھی اور عید کی نماز بھی شہر کے اندر ہی ہوگی۔ اب شہر، وہ شہر کون سا ہے یا اس کی مقدار کیا ہے جو جمعہ کے لیے یا عید کی نماز کے لیے ضروری ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شہر کی آبادی 2,500 سے 3,000 ہو، جس گاؤں کی آبادی 2,500 سے 3,000 ہو، اسلام کی نظر میں شہر ہے، وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں ضروریات زندگی کا سارا ساز و سامان ملتا ہو، مارکیٹ ہو، یعنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر نہ جانا پڑتا ہو، ایسی جگہ شہر کے حکم میں ہوتی ہے، وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں قاضی ہو، عدالت ہو، فیصلے ہو سکتے ہوں، جرائم پر سزا دی جا سکتی ہو، تو ایسی جگہ شہر کے حکم میں ہے۔ تو آج کل کی پولیس اسٹیشن اس کے حکم میں آ سکتے ہیں کہ جن دیہاتوں کے اندر، جن گاؤں کے اندر پولیس اسٹیشن ہے، یعنی مجرم کو پکڑنے کا سسٹم ہے، نظام ہے، تو شہر کے حکم میں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ آبادی اتنی زیادہ ہو کہ وہاں کی سب سے بڑی مسجد بھی پوری آبادی کے لیے تنگ پڑ جائے، تو ایسی جگہ وہ شہر کے حکم میں ہوتی ہے، وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز کئی صحابہ سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر، جہاں 150 گھر کی آبادی ہو یا 50-100 افراد رہتے ہوں، اتنے چھوٹے گاؤں، اتنے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جمعہ کی نماز جاری ہو اور لوگ جمعہ کی نماز ہی پڑھتے ہوں، ایسے بہت سارے دیہات گاؤں ہیں، آپ چلیں پھریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 وقت کی نمازوں کے اندر مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر امام اور مؤذن ہے اس جگہ تو وہی دونوں نماز پڑھتے ہیں، بس امام ہے تو امام وہی اذان دیتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور کہیں ہیں تو بہت بوڑھے لوگ ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جمعہ کے اندر مسجد فل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے دیہات، ایسے گاؤں جہاں جمعہ ہی کی نماز ہوتی ہو، وہاں ان کو چھوٹا گاؤں ہونے کے باوجود جمعہ پڑھتے رہنے دینا چاہیے۔ اس کو بھی بند کر دیں گے تو پھر نماز کا سلسلہ ہی اس گاؤں کے اندر بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی چھوٹا گاؤں ہے، وہاں اگر جاننے والے نہ ہوں اور ان کو مسئلہ بتانے کے اندر جو ہے فساد کا خطرہ ہو، تو بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جن حضرات کو مسئلہ معلوم ہے، اگر فتنے کا خطرہ ہو تو ان کے ساتھ جماعت کے اندر شریک رہیں، لیکن احتیاطاً ظہر کی نماز بھی ادا کریں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جو شہر کی تعریف جن پر فٹ نہیں بیٹھتی، شہر کی ڈیفینیشن جن پر فٹ نہیں بیٹھتی، وہاں اگر آپ روک سکتے ہیں، آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں، وہاں کے لوگ جاننے والے ہیں، تو آپ روکیں۔ اور اگر روکنے میں فتنے کا خطرہ ہے اور آپ کی الگ نماز پڑھنے کے اندر فتنے کا خطرہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن احتیاطاً اس دن ظہر کی نماز بھی ادا کر لیں۔ تو جمعہ کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ شہر کا ہونا ہے۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے میں مروی ہے، وہ فرماتے کہ لیس علی اہل القری جمعۃ، کہ گاؤں والوں پر جمعہ لازم نہیں ہے، انما الجمع علی اہل الامصار، کہ جمعے تو شہر والوں ہی پر لازم ہے۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جن سے یہ بات مروی ہے۔ البتہ اس کے خلاف بھی بعض صحابہ سے مروی ہے کہ دیہاتوں کے اندر، بستیوں کے اندر بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ علماء، وہ صحابہ جو دیہاتوں بستیوں میں جمعہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ دیہات اور بستی اگر شہر سے جڑی ہوئی ہے، شہر کے مضافات میں آتی ہے، شہر کے اطراف میں آتی ہے، تو وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر شہر سے بہت دور ہے تو وہاں جمعہ نہیں ہوگا۔ تو جن روایت میں بستیوں کے اندر جمعہ قائم کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، وہ بستیاں ہیں جو شہر سے متصل تھی، شہر سے جڑی ہوئی تھی، یا شہر کی ضروریات جو ہے وہاں سے پوری ہوتی تھی، یا وہاں کے لوگ شہر آیا جایا کرتے تھے، جیسے اپنے گاؤں کے اندر ہی گھوما کرتے ہیں ویسے شہر آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایسے گاؤں، ایسے چھوٹی چھوٹی بستیاں جو شہر سے متصل ہی ہو، شہر سے جڑی ہوئی ہو، وہ بھی شہر کے حکم میں ہوتی ہے، وہاں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو جمعہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ شہر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو۔ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، یعنی جیسے ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہو جاتا ہے، ایسی جمعہ کا وقت بھی زوال شمس سے شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوال سے پہلے جمعہ قائم کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح ترین احادیث میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا کرتے تھے حین تمیل الشمس، جس وقت سورج زائل ہو جاتا، جس وقت سورج سر پر آنے کے بعد ڈھلک جاتا مغرب کی طرف، اس وقت جمعہ قائم کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے جمعہ پڑھنا چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے جمعہ کا وقت بھی وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ تو ظہر کا وقت جمعہ کی نماز کے لیے گویا کہ یہ شرط ہے۔ ایسے ہی تیسری شرط جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے وہ خطبہ ہے۔ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جمعہ بغیر خطبے کے پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام پر مداومت کرنا، بغیر ترک کیے، چھوڑے بغیر لگاتار اس کام کو کرنا، اس کام کے لازم ہونے، واجب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جمعہ بغیر خطبے کے نہیں پڑھا، تو خطبہ گویا جمعہ کے لیے شرط ہے۔ اور خطبے کا مسنون طریقہ ہے کہ 2 خطبے دیے جائیں، 2 خطبے ہوں۔ بخاری میں، مسلم میں، تقریباً حدیث کی ساری ہی کتابوں سے 2 خطبے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے یخطب خطبتین یقعد بینہما کے الفاظ ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ کہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتے، ثم یخطب قائما، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا، اس نے تم سے جھوٹ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، پھر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 2 خطبے دینا، اور وہ بھی کھڑے ہو کر، یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور خطبہ نماز کے لیے شرط ہے۔ خطبے کے دوران لغو کاموں سے، ادھر ادھر کی بات، بلکہ ہر قسم کی بات چیت منع ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اگر بات چیت کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب، جب تو نے اپنے ساتھی سے یوں کہا کہ خاموش ہو، وہ ساتھی جو بات چیت کر رہا تھا، آپ نے اس کو خاموش رہنے کو کہا، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے، تب بھی آپ نے لغو کام کیا، یعنی آپ کا یہ کہنا دوسرے تک کہ خاموش رہو، یا آپ نے یہ کر کے بھی لغو کام کیا۔ اس لیے خطبے کے آداب میں سے کہ خاموشی کے ساتھ، بغیر کھیلے، بغیر بات چیت کیے، بغیر ادھر ادھر کے چیزوں کے اندر مشغول ہوئے، امام کی طرف متوجہ ہو کر غور سے خطبہ سننا۔ حتیٰ کہ اس وقت نماز پڑھنا بھی منع ہے، نماز پڑھنے کی بھی ممانعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو اپنا نماز نہ بات چیت، نہ صلاۃ نہ کلام۔ ہاں اگر کوئی شخص پہلے ہی سے نماز پڑھ رہا ہو، 1 رکعت ہو گئی ہو، تو وہ ایسا نہیں کہ اس وقت نماز توڑ دے، دوسری رکعت مکمل کرے، دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو۔ ایسے ہی 4 رکعت والی نماز ہو اور سنت موقدہ ہو، جیسے جمعہ کی پہلی کی نماز، ظہر سے پہلے کی نماز ہے، وہ نماز چل رہی ہو، تیسری چوتھی رکعت کے اندر ہو، تو وہ 4 رکعت والی نماز مکمل کرے، اس کے بعد جو ہے خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو۔ ایسا نہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گیا تو آپ اپنی نماز ادھوری توڑ کر جو ہے وہ خطبے کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کی تکمیل کرنی ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن خطبے کے بڑے آداب ہیں، غور سے سننا بے انتہا ضروری ہے، اور یہ فقہاء اور علماء استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم، قرآن کریم کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو،
تو اب اگر کوئی شخص ذکر بھی کر رہا ہے تو اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے تو اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اپنے تمام سارے کام کاج چھوڑ کر، ذکر کر رہا ہو تو ذکر چھوڑ کر، تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت چھوڑ کر، اب ضروری ہے کہ وہ امام کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جائے، دھیان سے اور غور سے خطبہ سنے۔